عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل درآمد، پاکستان کا ایک اور فراخ دلانہ اقدام، بھارت کو جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادیو تک تیسری بار قونصلر رسائی دینے کا فیصلہ وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے فیصلے سے باضابطہ طور پر بھارت کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اس بار سیکورٹی اہلکار کی موجودگی کے بغیر قونصلر رسائی فراہم کی جائے گی۔ بھارت کو جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادیو تک تیسری بار قونصلر رسائی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ فیصل رضا سے۔ فیصل، تیسری بار یہ قونصلر رسائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جب دوسری بار فیصلہ کیا گیا تھا تو اس وقت تو یہ بات سامنے آئی کہ انڈین سفارتکار نے بات تک نہیں کی۔ جی بالکل، پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر منع عمل درآمد کے حوالے سے ایک اور فراخ دلانہ اقدام کرتے ہوئے جو ہے وہ بھارت کو اس کے را کے جاسوس، تخریب کار اور دہشت گرد اور حاضر سروس نیوی کمانڈر کلبھوشن یادیو تک جو ہے وہ تیسری مرتبہ قونصلر رسائی کی فراہمی جو ہے اس کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ پاکستان نے نہ صرف یہ فیصلہ کیا ہے بلکہ بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ نئی دلی کو آگاہ بھی کر دیا ہے، اور اس حوالے سے اب جو ہے وہ بھارت کی جانب سے جواب کا انتظار ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ دوسری مرتبہ جب قونصلر رسائی دی گئی تو بھارت نے شدید اعتراضات اٹھائے، حالانکہ پاکستان نے ایک سازگار ماحول میں بلا روک ٹوک اور بلا تعطل جو ہے وہ بھارتی جاسوس تک، بھارتی قونصلر آفیسرز جو تھے ان کو رسائی فراہم کی گئی۔ 2 قونصلر آفیسرز جو ہیں وہ گزشتہ روز سپہر 3 بجے جو ہے وہ ان کی اہم ملاقات کروائی گئی۔ اس ملاقات میں انہوں نے جو ہے وہ شیشہ ہٹوانے کی بات بھی کی جس پر عمل درآمد کیا گیا۔ پھر انہوں نے سیکیورٹی اہلکار پر اعتراض اٹھایا، انہوں نے کیمروں پر اعتراض اٹھایا، لیکن بہت سارے سیکیورٹی خدشات ایسے ہیں کہ بھارتی جاسوس، تخریب کار اور دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن یادیو تک جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی قونصلر رسائی کے پیرائے میں جو ہے وہ مکمل طور پر آزادانہ قونصلر رسائی جو ہے وہ فراہم کرنا شاید سفارتی پیرائے میں بھی ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان نے تمام تر سیکیورٹی امور، فول پروف سیکیورٹی انتظامات کر کے محفوظ جگہ پہ ایک ملاقات کروائی، لیکن اس کے باوجود بھارت نے پہلے جو ہے وہ اقرار کیا، بھارتی سفارتکاروں نے یہ عندیہ دیا کہ وہ خاص طور پہ جو پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ بھارت کو ایک سہولت دی ہے، بھارتی جاسوس کو ایک سہولت دی ہے کہ وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے فیصلے کے خلاف، جو کہ سزائے موت کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے۔ 60 روز کا وقت ہے جو کہ 19 جولائی رات 12 بجے تک جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے تمام تر سہولت دی، لیکن اس کے بعد جب نئی دلی سے وزارت خارجہ سے وہاں سے بیان جاری ہوا تو وہ انتہائی گمراہ کن تھا۔ بھارت کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان کے مطابق تھا۔ بھارت نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یو ٹرن لیا اور پاکستان پر شدید اعتراضات اٹھائے۔ بھارت نے یو ٹرن لیا اس معاملے پر۔ فیصل رضا ہمارے ساتھ رہیے گا، دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ امجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دیکھا جائے تو وزیر خارجہ کا بھی اس پر موقف سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ انڈین سفارتکاروں کا جو رویہ تھا وہ حیران کن تھا۔ اگر سفارتکاروں نے کلبھوشن سے بات ہی نہیں کرنا تھی تو پھر وہ آئے کیوں اور انہوں نے رسائی کیوں مانگی؟ اس پر کیا کہیں گے؟ اور آج تیسری بار قونصلر جنرل تک رسائی دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارے وزیر خارجہ بھی بڑے بھولے ہیں۔ یہ ملاقاتیں جو ہیں ان کا مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہاں آئیں گے، واپس جائیں گے، ایک کہانی جنم لے گی، جھوٹ کا پلندہ کھلے گا، آپ کے منہ پہ کالک ملنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج پھر آپ نے دعوت دی، آپ نے مزید دعوت دی کالک ملنے کے لیے، وہ پھر جائیں گے، واپس جا کے پھر آپ کے اوپر توفر مختلف قسم کی الزامات عائد کریں گے کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ بھارت صرف جھوٹ بولتا اور اس کا صرف ایک مقصد ہے پاکستان کو بدنام کرنا، آئسولیٹ کرنا اور دنیا میں ہماری حیثیت کو چیلنج کرنا۔ یہ چیز ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم کیوں بار بار ایسے ہی ان کے منہ لگ رہے ہیں؟ کیوں بار بار اس کو کیا میڈل ملنے والا ہے کوئی فارن آفس کو یا شاہ محمود قریشی کو؟ اس پہ کہیں سے اس کی ریکگنیشن آئے گی؟ پہلے جو کچھ آپ نے کیا کیا اس کے اوپر ریکگنیشن میں؟ پچھلی دفعہ آپ نے ایک انسانی ہمدردی کے تحت میٹنگ کروائی، اس کی والدہ بلائی، اس کا کیا ملا آپ کو جا کے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ جو بھارت کے کونسلر تھے انہوں نے جا کے کیا کہا؟ انہوں نے تو مقصد یہ کہنے کا کہ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر کیچڑ اچالا جائے۔ آپ بار بار موقع مہیا کر رہے ہیں ان کو، بھائی آؤ کیچڑ اچھالو، کام رہ گیا تھوڑا کیچڑ کچھ اور لے آؤ۔ انسانی ہمدردی وغیرہ ساری چیزیں ملک کے وقار کے ساتھ ہوتی ہیں، ملک کے قوانین کے ساتھ ہوتی ہیں،
اور دوسروں کے اپنے اعمال کے ساتھ ہوتی ہیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے. وہ کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ انسانی ہمدردی ہے. جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ انسانی ہمدردی ہے. آپ اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کیوں نہیں اس کو کہتے کہ ہم نے آپ کو موقع دیا, ہم نے اس کی والدہ بھی ملائی, اس کے بیوی بھی ملائی, اور آج بھی ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں کشمیر میں؟ شاہ محمود قریشی ایک ہی بات رٹتے جا رہے ہیں, وہ آئے تو یہ پیچھے سے آوازیں دیتا چلا گیا. یہ کام تو آپ اس سے بھی کروا سکتے تھے. آپ کلبھوشن کو کہتے کہ یہ ریکارڈ کرو, تم ہمیں بتاؤ تمہاری میٹنگ کیسی رہی. شاہ محمود قریشی کو تو بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی, اس کی ریکارڈنگ چلاتے آپ کی چینل پہ, وہ بتاتا ہے کہ جناب میں آوازیں دیتا رہا, ان کو میرے اچھے آئے تھے, یہ ہمارے کاؤنسلر میری بات ہی نہیں سنی انہوں نے. اس کے منہ سے کبھی بات کی کوئی وقت کچھ اور ہوتی. یہاں یہ منہ کو لگا کے بیٹھ گئے ہیں شاہ محمود قریشی, روزانہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ جی آئے کس لیے تھے. وہ آئے تھے بھائی آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے. تو ان کو خدا کا نام لینا چاہیے, تماشا بند کرنا چاہیے. وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں, جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ کی زبان نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کریں, اور یہ ان کو موقع دے دے کہ اپنے اوپر کیچڑ بار بار اچھلوانے کے لیے ان کو موقع مہیا کر رہے ہیں. میں بڑا مایوس ہوں کہ یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. آپ نے بہت کر لیا بس. صحیح ہے, بہت شکریہ. امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ ہمیں ہمارے نمائندہ بھی اس معاملے پر آگاہ کر رہے تھے. عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل درآمد. پاکستان کا ایک اور فراخ دلانہ اقدام. بھارت کو جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادیو تک تیسری بار قونصلر رسائی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی ہے.